اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میرے بائیں طرف جو آپ یہ تصویر دیکھ رہی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی ایک تقریب کی تصویر ہے، جس میں جو ٹاپ پوزیشن لینے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بورڈ میں، ٹاپ 3 یعنی بورڈ میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے، یہ ان کو انعام دینے کی تقریب ہے۔ اور جو سب سے آگے والی صف میں آپ نیلے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکا دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ان ٹاپ 3 پوزیشن لینے والوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ اس لڑکے کو نہیں معلوم کہ اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے یا اس تقریب میں پہنچنے کے لیے لوگ کیا کیا جو ہے وہ پے کرتے ہیں، یہاں پر آنے کے لیے کتنی ٹیوشنز ادا کرتے ہیں، کتنے زیادہ خرچے کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تاکہ یہ والی پوزیشن آئے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو انڈسٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کی جو ہے وہ لاکھوں کی فیس دیں، لیکن کچھ ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کی فیس بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ کتنا ہونہار ہے اور کتنا لائق ہے۔ ناظرین، یہ بچہ ان ٹاپ 3 پوزیشن لینے والوں میں سے ہے کہ جن کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ اتنی اچھی پڑھائی ہو سکے، لیکن اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو بڑے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے سستی سی چپل پہنے ہوئے ہیں، پی کیپ پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ شاید زندگی میں پہلے اتنی بڑی کسی تقریب میں نہیں بیٹھا، ورنہ اگر کسی امیر ماں باپ کا بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے بیٹھنے کا انداز ہی بتا دیتا کہ وہ بہت جو ہے وہ رچ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ بیٹھنے کے انداز ہوتے ہیں کہ جو انسان کی شخصیت بتا دیتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کے مالک ہے، اگر وہ مالک نہیں ہے تو ایسی 1000 جگہ خریدنے کی وہ حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اسی لیے وہ ان کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ جب وہ کسی ایک اچھی کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں تو ایسے سمٹ کے ہو کے ایسے آ کے بیٹھتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی غلطی نہ کہیں ہو جائے، شاید وہ اس لائق ہیں کہ نہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے، اللہ رب العزت ان کو ایسے آزماتا ہے اور ان کی محنت کا صلہ ایسا دیتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پوزیشنز لے کے آتے ہیں، اور سی ایس ایس کے امتحان پاس کر کے مختلف علاقوں کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر یا اسی قسم کے جو ڈی سی او وغیرہ یا ایس پی جو ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ بڑی بڑی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے ایسے لوگ۔ ناظرین، بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے ماں باپ، میں تو ان پہ رش کرتا ہوں، بلکہ ایسے بچوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو محنت کرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بڑی مشکل سے ان کو پڑھا رہے ہیں۔ ورنہ یقین کریں کہ جس دور سے ہم آج کل گزرے ہیں ناظرین، 2023 اگست سپٹمبر آنے والا ہے، اولاد کو اگر آپ کہیں نا کہ ہم آپ کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، آپ پلیز کوئی اچھا رزلٹ تو دیجئے، محنت کیجئے تاکہ آپ کا بڑا اچھا رزلٹ آئے، تو اولاد ایک ہی بات کرتی ہے، سب والدین آج کل یہی رو رہے ہیں کہ میری زندگی میں دخل دینے کا آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اولاد آگے سے بول دیتی ہے۔ اگر کہیں نا کہ نہیں، ہم اپنی خواہشات کو مار کے ہم آپ کی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو اولاد کہتی ہے کیا میں نے کہا تھا کہ مجھے پیدا کرو؟ کیا میرے کہنے پہ تو نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا کہ آپ مجھ پہ اپنے احسانات جتلا رہے ہیں؟ ناظرین، دنیا بڑی بڑی مجبور ہے۔ یہ بچہ، یقین کریں کہ ایسے بچوں کو مات دے کر جنہوں نے ہزاروں کی فیسیں دی، لاکھوں کی ٹیوشنیں پڑھی، لیکن ان کے نمبر نہیں آ سکے جتنے اس نے حاصل کیے۔ پاکستان کو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو بڑا پروموٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم
جو ہے وہ بیچی جاتی ہے لٹرلی۔ آج کل میں یہ دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا تو شعبہ ہی کالجز کے ساتھ ہے، جو پرنٹنگ پریس وغیرہ، مطلب میرا کام پرنٹنگ پریس کا ہے، ڈیزائن کرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جن کالجز میں دیکھتا ہوں اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے جی، فیسٹیول 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 میں کے نام پہ کیا ہوتا ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکیوں کو جناب جو ہے وہ میوزک بینڈز کو بلا کر ان سے جو ہے وہ گانے جو ہے وہ ان سے گوائے جاتے ہیں جی، آئیں آ کے میوزک پیش کریں، اور یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جناب یہاں پر بیٹھ کر جناب وہ عجیب لگتا ہے ایسے معاملات کو بتاتے ہوئے بھی۔ یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ اساتذہ کے سامنے جوان لڑکیاں فحاشی والی لباس پہن کے آ کے اسٹیج پر آ کر ناچتی ہیں، اور ان کو داد دی جاتی ہے کہ واٹ اے پرفارمنس، یہ پرفارمنس ہوتی ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ بھی جو یہ لفظ اس کو پرفارمنس کا نام دیں۔ ہاں، اگر بچے آپ کے پاس میں نہیں ہیں اور آپ پریشان ہیں تو اس کا بس یہی ہے کہ اللہ رب العزت رحم کرے۔ ناظرین، ماحول بگڑتا گیا ہے اور ہم نے ماحول کو کنٹرول نہیں کیا۔ ماحول اب اور بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ کل کی آنے والی مائیں، یہ ہماری بچیاں، ان کو نہ دین کی سمجھ، نہ دنیا کے معاملات کی سمجھ، نہ ان کو کسی چیز کی حکمت کا پتہ۔ ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ فیشن کیا کرنا ہے، ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ شاپنگ کیسے کی جاتی ہے، ان کو بس اتنا پتہ ہے کون سا ڈرامہ، کون سا میوزک، کون سا سنگر، کون سی انگلش فلم، کون سا جی یوٹیوبر ہے جی، اس نے کیا کیا کر لیا ہے، اس کی کتنی گرل فرینڈز ہو گئی ہیں، کون سے یوٹیوبر نے کیا کر لیا ہے۔ اور یہ یوٹیوبر بھی جو ہے وہ نئی نسل کو بے انتہا خراب کر رہے ہیں۔ میں یہاں نام لے سکتا ہوں ان یوٹیوبر کے جو اپنی بیویوں کو جناب جی فحاشیت کے لباس پہنا کر، انگریزی لباس پہنا کر روزانہ کی ویڈیو بناتے ہیں اور ملینز کے حساب سے ویوز لیتے ہیں۔ میں ان کے نام نہیں لیتا، غیبت ہو جاتی ہے۔ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت یہ یوٹیوبر کر رہے ہیں، جن کو بچے دیکھتے ہیں کہ آج اس نے یہ لے لی، آج اس نے نئی گاڑی لے لی، آج اس نے نئی بیوی لے لی، آج اس نے پتہ نہیں کیا کر لیا، آج اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ وہ اپنی ایک زندگی دکھاتے رہتے ہیں صرف ویوز لینے کی خاطر۔ یہ ایک وائرس سے بھی بڑی بیماری ہوتی ہے کہ ویوز لینے کی خاطر جھوٹ بولنا، ایک جھوٹی زندگی دکھانا۔ آپ لوگ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہو، اور یہ کلچر جو آپ خراب کر رہے ہو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس کلچر پہ آپ ضربیں لگا رہے ہو، یہ کلچر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا، صحابہ اکرام نے اسٹیبلش کیا تھا۔ آپ آ کے جو نیا کلچر بنا رہے ہو، یقین کریں کہ آپ کی اللہ ہی ہدایت دے آپ کو، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔